بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راستہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت خونریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ حضور کی وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خونریز جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کو جہنم نصیب کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا۔ سیدنا خالد نے اتنی انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی، اس سے سیدنا خالد کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگو ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز سمجھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک باطنی سپہ سالار کو جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا، اس کے نام خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا سوایہ کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا کہ میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت حضور کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس وقت سراقہ کو حضور نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کے شاہد تھے۔ حضور کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر اپنی گزارشات پیش کریں، کچھ روشنی حضرت خالد کی نفسیات پر بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت خالد کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں ہی سی لیے تھے اور وہ اپنی آہنی
خود کے لیے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جب یرموک میں ایک موقع پر وہ ڈپٹی آپ کے سر سے گر گئی، ٹوپی آپ کے سر سے گر گئی تو آپ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے۔ رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کہیں مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دی، تو سیدنا خالد نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سر چشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل حضرت خالد کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ یہ جسم کو چھو بھی جائے تو اسے گیلا کر خراب کر دے گا۔ سیدنا خالد نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ کلمہ پڑھ کر اسے پی گئے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو ایک کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ کے ساتھ رسول اللہ کے مبارک بال کی برکت بھی تھی کہ جنہیں آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر